بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 جگہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑھی، آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے جس نے انہیں پیدا کیا تھا، جو دونوں جہاں کا خالق و مالک ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور سورج چاند وغیرہ کو پوجنے لگے، اور ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیے۔ اپنے ہاتھ سے ہی اپنا خدا بناتے، پھر اس سے مدد مانگتے، حالانکہ وہ بت اپنے لیے کچھ نہ کر سکتے تو وہ ان کے لیے کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کو یہ کبھی گوارا نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک کرنے لگیں اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں جلیں۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمر بہت بڑی ہوا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک اپنی قوم میں رہے اور لوگوں میں یہ پیغام دیتے رہے کہ اے لوگوں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہاری سارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے ڈالی اور کپڑے اوڑھ لیے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ آپ علیہ السلام ہمت نہ ہارے اور لگاتار لوگوں کو ایمان کے راستے پر لوٹ آنے کی دعوت دیتے رہے۔ اے لوگوں، تم اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو۔ اس کے ذریعے سے بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا، ان میں نہریں پیدا کر دے گا، تمہیں مال و دولت دے گا۔ اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اصل خدا کو نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان بنائے، چاند اور سورج بنائے، اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور اسی مٹی میں تمہیں ایک دن مل جانا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اسی مٹی سے زندہ کر دے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے، اور ہم تم کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں، اور تمہارا کہنا بھی کچھ چند غریب لوگوں نے مانا، اور ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا، اور جو غریب آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں ان کو میں تمہارے کہنے سے اپنے پاس سے نہ نکالوں گا۔ اگر میں ان کو تمہارے کہنے سے اپنے پاس سے نکال لوں گا تو مجھے خدا کے عذاب سے کون بچائے گا؟ اگر میں ایسا کروں گا تو بہت نا انصاف ہو جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا۔ اگر تم سچے ہو اور جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لا کر دکھاؤ۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ چاہے گا عذاب لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے، غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کی گئی۔ تو یہ بات جان آپ علیہ السلام کی قوم کے سرداران آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، کشتی کیوں بنا رہے ہو، اور مذاق اڑانے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے مذاق کے جواب میں کہا کہ آج مذاق کر لو، لیکن کل جب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا تو تم کچھ بھی نہ کر سکو گے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا۔ زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور آسمان سے بارش آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو تمہارے اوپر ایمان لے آئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا،
کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلی گئی تو اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، ہمارے ساتھ جلد ہی سوار ہو جاؤ، ان کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے اس کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں، لیکن وہ آپ علیہ السلام کی بات نہ مانا۔ اتنے میں پانی کی لہر اٹھی اور وہ اس لہر میں سما گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہ بھی جٹی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، لیکن میرا کیوں ڈوب گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا اور یہ بات آپ علیہ السلام کو پتہ نہ تھی۔ یہ جان کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ سے دنیا آباد ہوتی گئی۔ تو دوستوں، یہ تھا آج کا واقعہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ایسے ہی دینی قصے اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔